بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے ہم خلا کے متعدد مسائل پر بلکہ بیشتر مسائل پر گفتگو کر چکے ہیں بہت تفصیل کے ساتھ۔ آج کی اس اسٹریم میں انشاءاللہ خلا سے متعلق چند ایک مسائل، ضروری مسائل باقی ہیں، ہم ان پر گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم سوالات پر آئیں گے۔ خلا کے اندر ایک بہت اہم مسئلہ ہے خلا لینے والی عورت کی عدت کا، کیونکہ جب کوئی عورت اپنے شوہر سے جدا ہوتی ہے، چاہے وہ طلاق کے ذریعہ سے جدا ہو یا وفات کی وجہ سے جدائی ہو دونوں کے درمیان، یا خلا کی وجہ سے جدائی ہو دونوں کے درمیان، تو عورت کے اوپر عدت واجب ہوتی ہے۔ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے خلا لیتی ہے تو کتنے دنوں تک وہ عدت گزارے گی، کیونکہ ظاہر ہے اپنے شوہر سے خلا لینے کے بعد اسے کہیں اور پر شادی کرنی ہو سکتی ہے، تو عدت کے دوران وہ عورت شادی نہیں کر سکتی ہے کسی اور سے۔ عدت کے کئی سارے احکام ہیں، تو اس لیے جاننا ضروری ہے کہ کتنے دنوں تک وہ خلا لینے والی عورت انتظار کرے گی، کتنے دنوں تک عدت گزارے گی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خلا لینے والی عورت کی عدت صرف ایک حیض ہے۔ جس ٹائم عورت نے خلا لیا ہے اس کے بعد جو اس کی اگلی ماہواری آئے گی اور ختم ہو جائے گی، تو وہی اس کی عدت، وہیں پر اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ تو اگر کسی عورت نے حالت طہر میں اپنے شوہر سے خلا لیا ہے تو جو اس کے بعد اگلی ماہواری آنے والی ہے، اس ماہواری کے آنے کے بعد، پاک ہو جانے کے بعد، غسل کر لینے کے بعد وہ عورت عدت سے باہر ہو گئی۔ اسی طرح سے اگر اس نے اپنے شوہر سے حالت حیض میں خلا لیا ہے، جو کہ جائز ہے حالت حیض میں بھی خلا لینا، تو یہ جس حیض کے اندر یا جس ماہواری کے اندر عورت نے خلا لیا ہے اس کا شمار نہیں ہوگا، بلکہ وہ ماہواری ختم ہوگی، اس کے بعد اس کی پاکی کی حالت آئے گی۔ پاکی کی حالت کے بعد پھر اس کی جو ہے ماہواری، اگلی ماہواری آئے گی، وہ جب ختم ہو جائے گی تو عدت ختم ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ خلا لینے والی عورت کی عدت صرف ایک حیض ہے۔ جس ٹائم وہ خلا لے رہی ہے اس کے بعد جو اگلی ماہواری اس کی آئے گی، اس کے ختم ہو جانے کے بعد اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اور اس کی دلیل وہ مشہور واقعہ ہے، مشہور حدیث ہے، جس کا بار بار ذکر اس باب میں گفتگو کرتے ہوئے آ چکا ہے، جو کہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کے خلا کا واقعہ ہے۔ ان کی بیوی نے جب خلا لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عدتها حیضۃ، ابو داؤد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کی بیوی جنہوں نے کی خلا لیا تھا ان کی عدت ایک حیض بتایا، ایک حیض ان کی عدت کو بنایا۔ لہٰذا خلا لینے والی عورت کی عدت صرف ایک حیض ہے۔ اور اس کی حکمت یہ ہے کہ وہ بیوی اپنے شوہر کے پاس رہ رہی تھی، ہو سکتا ہے وہ اسے حمل ہو، کیونکہ حمل ابتدائی ایام میں کئی دفعہ نہیں ظاہر ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ عورت حمل سے ہو۔ جب وہ ایک ماہواری عدت گزار لے گی تو یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ وہ حیض سے ہے یا نہیں، کیونکہ اگر اتفاق سے وہ حیض سے ہوئی اور کہیں اور جا کر کے اس نے شادی کر لیا تو پھر اس کی وہ شادی صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ حالت حمل میں شادی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی لیے یہ کنفرم کرنا ضروری ہوتا ہے کہ کہیں وہ عورت حالت حمل میں تو نہیں ہے۔ اسی لیے ایک حیض وہ عدت گزارے گی، جس کو کہ استبراء رحم بولا جاتا ہے فقہا کی اصطلاح میں۔ تو یہ پہلا مسئلہ ہے آج کی گفتگو میں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر جیسا کہ ہم نے بتایا کہ خلا والی عورت کی عدت ایک حیض ہے، اب اگر کوئی عورت کسی عورت کو اس کا شوہر طلاق دینا چاہتا ہے، عورت کو پتہ لگ گیا کہ میرا شوہر مجھے طلاق دینے والا ہے، اب ظاہر ہے وہ اگر طلاق دے گا تو اس عورت کو 3 حیض تک انتظار کرنا ہوگا، 3 حیض اس کی عدت ہوگی۔ طلاق کی عدت 3 حیض ہوتی ہے۔
اسے 3 حیض تک انتظار کرنا ہوگا، اس کے بعد ہی وہ آزاد ہوگی۔ جب اسے پتا چلا کہ اس کا شوہر اسے طلاق دینا چاہتا ہے تو اب عورت ہیلا بنا کر کے کیا کہے؟ عورت اپنے شوہر سے ایک اتفاق کرے، کہے کہ ایسا ہے کہ آپ کو مجھے چھوڑنا ہی ہے تو آپ مجھے خلا دے دو، میں آپ کو کچھ مال دے دیتی ہوں، اس کے بدلے میں آپ مجھے خلا دے دو، آپ مجھے طلاق نہ دو، کیونکہ آپ طلاق دو گے تو مجھے 3 ماہواری تک عدت گزارنا ہوگا، اگر خلا دے دو گے تو میں 1 ماہواری عدت گزار کر کے آزاد ہو جاؤں گی۔ اب یہ حیلہ اختیار کرتے ہوئے جو کہ شوہر طلاق دینا چاہتا تھا، یہ اس سے خلا لے رہی ہے محض اس لیے تاکہ اسے عدت زیادہ نہ گزارنی پڑے، اور شوہر اس بات پہ راضی ہو جاتا ہے اور اسے خلا دے دیتا ہے۔ تو کیا ایسا کرنا صحیح ہوگا کہ نہیں صحیح ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح کا حیلہ اختیار کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ قاعدہ ہے کہ من تحائل من اجل الغاء حکم شرعی فلا یلغ الحکم، کہ اگر کوئی آدمی کسی شرعی حکم کو ملغا کرنے کے لیے، اس شرعی حکم سے بچنے کے لیے اگر کوئی آدمی حیلہ اختیار کرتا ہے تو وہ حیلہ کارگر نہیں مانا جائے گا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ تو اگر اس طرح حیلہ اختیار کر کے اور عدت سے بچنے کے لیے کوئی عورت خلا لے رہی ہے تو ایسی صورت میں وہ خلا نہیں مانا جائے گا بلکہ وہ طلاق ہی مانی جائے گی، اور وہ حیلہ شریعت کے نزدیک معتبر نہیں ہوگا۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے آج کی گفتگو میں۔ تیسرا ایک مسئلہ جو سب سے اہم ہے، اور اگر کہا جائے کہ یہ مسئلہ خلا کے باب میں جتنے مسائل گزرے ہیں ان سب کا خلاصہ ہے تو بیجا نہیں ہوگا۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ خلا کے درمیان، خلا اور طلاق کے درمیان کیا کیا فروق ہیں۔ ظاہر ہے اکثر لوگوں پر خلا اور طلاق کے مسائل کو سمجھنے میں غلط فہمی ہوتی ہے، کیونکہ دونوں میں کئی ساری چیزوں میں مماثلت ہے، اس لیے خلا اور طلاق کا مسئلہ یہ لوگوں کے اندر التباس کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ صحیح طریقے سے جان لیں کہ خلا اور طلاق میں بنیادی طور سے کیا کیا فرق ہے تو خلا کے تمام مسائل انشاءاللہ واضح ہو جائیں گے۔ میں 8-10 نکات میں خلا اور طلاق کے درمیان فرق بتا رہا ہوں، اگر یہ فروق کسی نے صحیح طریقے سے یاد کر لیے تو تقریباً خلا کے تمام مسائل آسانی کے ساتھ اس کے سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ طلاق کے مسائل تو ہم بہت تفصیل سے بات کر چکے ہیں، اگر خلا اور طلاق کے جو فروق ہیں ان کو دھیان میں رکھا جائے تو کئی ساری غلطیوں سے بچا جا سکتا ہے اور خلا کے مسائل کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلا فرق جو خلا اور طلاق کے درمیان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ طلاق یہ شوہر کی جانب سے ہوتا ہے، طلاق دینے میں شوہر کا مکمل طور سے ہاتھ ہوتا ہے، بیوی کا کوئی اس میں کردار نہیں ہوتا ہے۔ طلاق یہ شوہر کی خواہش اور اس کی رغبت سے ہوتی ہے، جبکہ خلا کا معاملہ یہ ہے کہ خلا کا مطالبہ یا تو بیوی کرتی ہے یا بیوی کے علاوہ کوئی اور کر سکتا ہے، جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں بیوی کے علاوہ کوئی اور بھی خلا کا مطالبہ کر سکتا ہے، لیکن طلاق یہ مکمل طور سے شوہر کی جانب سے ہوتا ہے۔ یہ پہلا فرق ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ طلاق کے اندر ایجاب و قبول نہیں ہوتا ہے۔ طلاق کے اندر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ شوہر کہے کہ میں نے تمہیں طلاق دیا، بیوی کہے کہ ٹھیک ہے میں نے قبول کیا۔ ایجاب و قبول نہیں ہوتا ہے طلاق کے اندر، جبکہ خلا کے اندر ایجاب و قبول ہوتا ہے۔ بیوی کہے گی آپ مجھے اتنے مال کے بدلے میں خلا دے دیجئے، شوہر کہے گا ٹھیک ہے میں نے آپ کو خلا دیا، تو اس کو ایجاب و قبول کہتے ہیں۔ تو طلاق کے اندر ایجاب و قبول نہیں بلکہ معاملہ ایک طرفہ ہوتا ہے، جبکہ خلا کے اندر دونوں طرف سے ہوتا ہے، اس میں ایجاب و قبول یہ ضروری ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ طلاق کے صحیح ہونے کے لیے یا طلاق واقع ہونے کے لیے بیوی کو علم ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر شوہر نے طلاق دیا تو ضروری نہیں ہے کہ بیوی کو اس کی اطلاع ہوگی تبھی طلاق واقع ہوگی، بیوی کو بعد میں بھی بتا دے گا تب بھی چلے گا، تب بھی طلاق واقع ہو گئی۔ شوہر نے اگر اکیلے میں بھی طلاق بول دیا اپنی بیوی کو تو اس سے طلاق واقع ہو جائے گی، بیوی کو علم ہونا طلاق ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، جبکہ خلا کے اندر ایسا نہیں ہے۔ خلا کے اندر بیوی کو علم ہونا ضروری ہے، بلکہ شوہر اور بیوی دونوں کو علم ہونا ضروری ہے، کیونکہ ابھی میں نے بتایا کہ اس کے اندر ایجاب و قبول ہوتا ہے، کسی ایک طرف سے معاملہ نہیں ہو سکتا ہے۔
دونوں طرف سے معاملہ ہوتا ہے اور طرفین کو دونوں پارٹیوں کو اس کا علم ہونا اور اس پر رضامندی کا اظہار کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. بلکہ معاملہ یہاں تک ہے کہ خلا کے اندر اتحاد مجلس شرط ہے، جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے خلا کے مسائل پر بات کرتے ہوئے. جس مجلس میں بیوی خلا کا مطالبہ کرے اسی مجلس میں شوہر کو اس مطالبے کو قبول کرنا ہوگا. اگر اس مجلس سے دونوں الگ ہو گئے، بعد میں شوہر آ کے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں خلا دیا، تو یہ خلا نہیں ہوگا. بیوی کو دوبارہ سے اپنے مطالبے کا اپنا مطالبہ رکھنا ہوگا، اسے ریپیٹ کرنا ہوگا. یہ تیسرا فرق ہے. چوتھا فرق یہ ہے کہ طلاق کے اندر کوئی عوض نہیں ہوتا ہے. شوہر نے طلاق دیا، نہ تو شوہر کوئی عوض دیتا ہے نہ تو بیوی کوئی عوض دیتی ہے، درمیان میں کوئی مال وغیرہ نہیں ہوتا ہے. جبکہ خلا کے اندر عوض کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ عوض بیوی دے یا کوئی دوسرا شخص دے، لیکن شوہر اس میں عوض پائے گا. تو یہ بنیادی فرق ہے طلاق اور خلا کے درمیان. پانچواں فرق یہ ہے کہ طلاق کے بارے میں یہ بات ذکر کی جا چکی ہے کہ حالت حیض میں طلاق دینا یہ حرام ہے. اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو دیکھے کہ کہیں میری بیوی حالت حیض میں تو نہیں ہے. اگر حالت حیض میں ہے تو طلاق دینا حرام ہے. اور اگر کوئی دے بھی دیتا ہے حالت حیض میں طلاق، تو صحیح قول کے مطابق وہ طلاق واقع نہیں ہوگی. اس پر ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں طلاق کے مسائل پر گفتگو کرتے ہوئے. جبکہ خلا کا مسئلہ یہ ہے کہ خلا یہ حالت حیض میں لینے سے بھی خلا واقع ہو جائے گا. خلا میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ عورت حالت حیض میں نہیں ہونی چاہیے. چھٹا فرق یہ ہے کہ عورت کو اس طہر میں طلاق دینا حرام ہے جس طہر میں شوہر اپنی بیوی سے مل چکا ہے، اس سے صحبت کر چکا ہے، اس میں طلاق دینا یہ حرام ہے. جبکہ اور اگر کسی نے ایسا کیا تو طلاق واقع نہیں ہوگی. جبکہ خلا کے اندر یہ پابندی نہیں ہے. خلا کبھی بھی دے سکتا ہے، چاہے حالت حیض میں دے رہا ہو یا ایسی طہر میں دے رہا ہو جس میں بیوی سے مل چکا ہو، تب بھی خلا واقع ہو جائے گا. ساتواں فرق یہ ہے کہ طلاق کی عدت جو ہے یہ 3 حیض ہے. کسی نے طلاق دیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم اس کو بتا چکے ہیں، کسی نے طلاق دیا تو اس کی بیوی 3 حیض تک عدت گزارے گی. لیکن اگر کسی نے خلا دیا اپنی بیوی کو تو اس کی بیوی کی عدت صرف 1 حیض ہوگی. تو یہ بھی فرق ہے خلا اور طلاق کے درمیان. 8واں فرق یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو خلا دے دیا اس کے شوہر نے، تو خلا دینے کے بعد وہ رجوع نہیں کر سکتا. ایسا نہیں کہہ سکتا کہ چلو میں نے رجوع کیا اب پھر آپ دوبارہ میری بیوی ہو. خلا دینے کے بعد اس میں کوئی رجوع وغیرہ نہیں ہے. جبکہ اگر کسی نے طلاق دیا ہے اور وہ پہلی طلاق ہے یا دوسری طلاق ہے جس کو کہ طلاق رجعی بولتے ہیں، تو جب تک وہ عورت عدت کے اندر ہے تب تک شوہر اس سے رجوع کر سکتا ہے. لیکن خلا دینے کے بعد کوئی رجوع نہیں ہے. 9واں فرق یہ ہے کہ جس عورت نے خلا لیا ہے اس عورت کو اس کا شوہر عدت کے دوران نہ تو نان و نفقہ دے گا نہ گھر دے گا، اور وہ عورت اس کے ساتھ نہیں رہے گی. خلا لینے کے بعد وہ اپنے والدین کے گھر چلی جائے گی، اس شوہر کے ساتھ وہ نہیں رہے گی. شوہر کے اوپر نان و نفقہ بھی اس کا واجب نہیں ہے. جبکہ طلاق کے اندر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر پہلی یا دوسری طلاق ہے جس کو کہ طلاق رجعی کہتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ عورت عدت کے دوران نان و نفقہ بھی پائے گی اور اپنے شوہر کے ساتھ رہنا اس کا ضروری ہے. جبکہ خلا کے اندر ایسا نہیں ہے. خلا کے اندر وہ خلا لینے کے بعد اپنے والدین کے گھر جائے گی. 10واں فرق یہ ہے کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو خلا دے دیا تو خلا دینے کے بعد رجوع تو کر نہیں سکتا ہے، لیکن اس عورت سے وہ نکاح کر سکتا ہے. 1 بار خلا دیا نکاح کر سکتا ہے، دوسری بار خلا دیا نکاح کر سکتا ہے. 10 بار 20 بار جتنی بار بھی خلا وہ دے، ہر خلا کے بعد اگر وہ چاہے اس کی بیوی راضی ہے دوبارہ شادی کرنے کے لیے تو اس سے شادی کر سکتا ہے. اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ کتنی بار خلا دیا ہے. جب بھی خلا دے اور اس کے بعد دونوں راضی ہوں تو دوبارہ شادی کر کے ازدواجی رشتے میں دوبارہ بندھ سکتے ہیں، کوئی حد بندی نہیں ہے. جبکہ طلاق کے اندر ایسا معاملہ نہیں ہے. اگر پہلی طلاق دیا اور عدت گزر گئی
اور طلاق بائن بینونہ صغرا واقع ہو گئی تو وہ دونوں رضامندی سے شادی کر سکتے ہیں، دوسری طلاق میں بھی شادی کر سکتے ہیں عدت گزرنے کے بعد، لیکن جیسے ہی تیسری طلاق دے گا، تیسری طلاق کے بعد اب دوبارہ اس عورت سے شادی نہیں کر سکتا۔ کب تک نہیں کر سکتا؟ جب تک وہ عورت کسی اور سے نکاح کر کے اس کی زوجیت میں نہ چلی جائے اور پھر وہاں سے بھی اتفاق سے اس کی جدائی ہو جائے تو پھر دوبارہ یہ پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے۔ جبکہ خلا کے اندر معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے، چاہے جتنی بار خلا ہو، وہ عورت اگر اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہے پہلے شوہر سے تو اس سے شادی کر سکتی ہے، اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے۔ تو تقریباً یہ 10 فروق میں نے بیان کیے خلا اور طلاق کے درمیان، یہ بنیادی فروق ہیں، اور تقریباً خلا کے جتنے اہم مسائل ہیں سب کو محیط ہیں یہ فروق۔ لہٰذا یہ فروق اگر کوئی یاد رکھے تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل جس میں التباس پیدا ہوتا ہے خلا کے باب میں وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو فقہ فی الدین عطا فرمائے۔